خدا دا نہ آ جاؤ شاہ جی کو رہ گئی شاید پوری دنیا نو اگ لا چھڑی شاہ جی تسی ہاں او شاہ جی کیا کرنا جے تسی کے سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی میرا جو سوال ہے آپ سے یہ زین شفیق بھائی سے تھوڑا ملتا جلتا سوال ہی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی حدیث وغیرہ کا محتاج نہیں، اس میں ہمارے مختلف گروپس کے ممبرز ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، آپ تو واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف چڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات بڑے زور دے کر کی جاتی ہے، آپ پر بھی بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے، مفتی اسحاق صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور جتنے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ فالوئنگ ملی ہے نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں جی یہ افراد تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ یہ اعتراض زیادہ ہوتا ہے سر کٹر قسم کے رافضی حضرات کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی آپ کرتے ہیں تفسیر بالرائے، تو ہم نے کہا جی کیا تفسیر بالرائے کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیر بالرائے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ روایات سے تفسیر نہیں کرتے، اور ہمارے ائمہ اہل بیت کو آپ نے بالکل اگنور کیا۔ ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی محبت سے مراد کیا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹانگیں دبائیں یا آپ ان کو پیار کریں، اس سے یا ان سے بغل گیر ہوں، اس سے مراد یہ آپ دین ان سے لیں۔ ایک مثال آپ کو دوں گا، یہ کل بڑا فتنہ انہوں نے اٹھایا۔ رک جائے پہلے تو میں اس کو ریبٹل کر لوں نا، یہ تو مقدمہ آپ نے بیان کیا نا، ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا۔ اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے، امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یہ علیحدہ بات ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں۔ دوسری بات، قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بالکل واضح ہے۔ اور آخری بات، سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے، پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ سب ایک لیتے ہیں، سب ایک لیتے ہیں نا، انگریزی سب کو آتی ہے۔ وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے، عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا، تو انہیں انگریزی آتی ہے۔ لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے، عربی ایک زندہ زبان ہے۔ آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے۔ اب رہ گئی روایتیں، تو میں وہی بات ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے، تو بتائیں کوئی ایسی روایت؟ تو ہم بالروایت، یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے، رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے، جس طرح اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنس کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی، اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا۔ ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی، عربی زندہ ہے۔ آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا وہ معتبر ہوگا، مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ رہے ہیں شاہ جی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا، قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے، قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا۔ اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں، شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے، پرانے اور نئے سارے بابوں کو پکارنے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ پیش کرتے ہیں۔ ایون پیر میر علی شاہ صاحب نے بابوں کو پکارنے کے اوپر یہ آیت پیش کی ہے جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی مذاق اڑائے گا، یار یہ بابا جی کو اس میں سے یہ نظر آیا ہے
نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو جی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارو؟ وہ ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو جب ہمارے پرانے بڑوں اور نئے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس آیت کی یہ کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے یہ کر رہے ہیں، ہم قرآن کو ویسے مانتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ ہم رائے سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو قرآن کا مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ آپ نے نہیں لینا، اس کے بالکل اپوزٹ لینا ہے جو ہمارے بابوں نے بتایا. تو رائے تو تمہارے بابے کر کے گئے ہیں نا، تو ہمارا تو عقیدہ آپ کو واضح پتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. شاہ جی لے جو بابے اتوں دبو انہوں کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کل کا ہی واقعہ ہے نا، اس کی نسبت سے ہے کہ کل کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ ہنگامہ تھا. پھر بعد کسی مولوی کسی بابے کا نام نہیں لینا، ہاں جنرل بات کر رہے ہیں. ہم کسی کو یہاں سے فیم نہیں دینا چاہتے، نام نہیں لیتے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوئی. ایک مثال بتائیں. وہ یہ مثال یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غدیر خم کی حدیث ہے نا، من کنت مولا فاز علی مولا. اب اس میں ایک گروپ ہے جو نعوذ باللہ انکار ہی کر دے یا مانتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے کہا جی آپ اگر حضرت علی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ باطل. کیسے باطل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے باطل ہے کہ اہل سنت کی روایات انہوں نے پیش کی اور اہل تشیع کی بھی پیش کی. جو اب اہل تشیع کا تو ہمیں سچی بات علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کون سی روایات ہے نہیں، لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہمارے امام باقر سے یا جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو دو آیات قرآن مجید کی ہیں، ایک یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جس کو آیت بلغ کہتے ہیں، اور ایک آیت تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر خم میں نازل ہوئی اور آگے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان آیات کو کیوں نہیں مانتے جب آپ کی صحیح سند روایات اور ہماری صحیح سند روایات اس پر شاید شروع کر دی نا. بات قرآن کی کر رہے ہیں اور روایتیں لے کے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی اس کی یہ میں جواب دیتا ہوں سرکار. کہتے ہیں سرکار میں انجینئر ہوں. ایک منٹ تشریح کیوں کرو گے؟ اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا، کم از کم. نہیں وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا نا کہ سرکار اماموں نے بتایا تو قرآن کی طرح ہے. قرآن نے یہ آیت تو بتا دی، اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا؟ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا، قرآن میں موجود ہے، اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا. مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں، بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو. تمام عقائد قرآن میں موجود نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ہی امامت، وہ تو کہتے ہیں آیات قرآن کو کھولیں اللہ کے بندے جگہ امامت کے علاوہ ہے ہی کچھ. کوئی تراویح سے 20 تراویح ثابت کرے اور یو فون ثابت کر دے. قرآن یو فون نہیں لکھا ہے. اس سے مراد لیتے ہیں کہ منسوخ من اللہ ہی قرآن سے سب ثابت ہوتا ہے. ان کو چھوڑے یار، ان کو تو جن کو قرآن پڑھ کے یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو لوگ دنیا سے جا چکے انہیں مدد کے لیے پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے، آگے کیا چلنا ہے ہم نے. یہ لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے، وہ بات کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے. ختم نبوت کا تو عقیدہ آ گیا نا. ختم نبوت کی آیت مجھے بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھے آپ قرآن سے کوئی آیت بتائیں جس کے بعد ہو کہ ختم نبوت کے بعد یہ چلے گا آگے، میں مان لوں گا. اس کے لیے اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں. اور وہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. چھوٹا موٹا عقیدہ ہو نا تو چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلائیں. ایکسپلینیشن میں چلانا چاہتے ہیں. ختم نبوت کی آیت مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں. اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے بعد. دیٹس آل. اور یہ امام مہدی کا جو کنسپٹ ہے کیا، اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منسوخ من اللہ مانتے ہیں. نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں مانے منسوخ؟ یہ مطلب سرکار کب باندھ ہے؟ پھر میں ان سے بات کروں گا قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر، روایتوں کی بنیاد پہ ہے نا. تو جو شخصیت روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو روایتوں والا ہی درجہ دینا. ہاں ان سے بھی بڑی شخصیت ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم ہے نا. تو ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ موجود ہے. تو ہم اس عقیدے پہ بھی ایون کوئی اختلاف کرتا ہے نا، تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جوڑ کے بنایا ہے، ایبسولوٹلی نہیں بنایا ہوا.